الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعزمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین محترم، بزرگان ملت، عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر، فضل و کرم جس ذات کبریا نے
حسب معمول اپنے مقدس گھر میں داخل ہونے اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمی امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمی امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رجب المرجب اور شعبان المعظم، رمضان المبارک، یہ تینوں مہینے ساتھ ہیں۔ رجب المرجب کا تعلق شعبان سے ہے اور شعبان کا رجب المرجب سے ہے، اور ان دونوں کا پھر رمضان المبارک سے ہے۔ رجب المرجب کا جب مہینہ آتا چاند نظر آتا، آپ علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا اور رمضان المبارک تک ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام رجب المرجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ خاص طور پر رمضان المبارک کے استقبال کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، اور عبادت اور ریاضت اس کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کے انتظار کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم اس کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں
جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے تھے۔ اس دعا کے اندر آپ نے 3 مہینوں کا ذکر کیا۔ رجب المرجب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رجب المرجب کے اندر انعام دیا کہ آپ کو معراج عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی دعا کے اندر شعبان المعظم کے مہینے کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان میں شب برات عطا فرمائی، جس کے لیے اس امت کے لیے بخشش عام فرمائی۔ اور رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے خاص طور پہ دعا کی تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان قرآن عطا فرمایا، اور اسے بھی اس رات کے اندر اتارا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ہر دعا کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ لازم بات ہے کہ اس دعا کا بھی کوئی پس منظر ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے وہ ساری کی ساری مصائب اور امتحانات میں گزری ہے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی زندگی پہ اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے اور سیرت کے حوالے سے اگر ہم آپ کے قریب پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ابھی آپ نے اس دنیا کے اندر مکہ مکرمہ میں اس دنیا اور زمین میں قدم نہیں رکھا تھا، ماں کے شکم والدہ کے شکم مبارک کے اندر موجود تھے۔ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ آپ پیدا ہی یتیم ہوئے، ایک بیٹے کے لیے پیدائش کے وقت باپ کا موجود ہونا اور بات ہے، اور دنیا سے روانہ ہو جانا پیدائش سے پہلے وہ اور بات ہے۔ اگر والد حیاتی ہوتا ہے تو وہ بیٹا جب چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے تو اپنے کچھ ارمان، کچھ اپنی باتیں اپنے باپ سے کہتا ہے۔ اور اگر والد ہی نہ ہو
تو وہ باتیں ساری دل ہی کے اندر رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تقریباً 6 سال کی عمر کے اندر آپ کی والدہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اپنی اولاد کو ماں کے بغیر بنگلوں کے اندر نہیں پال سکتا، اور ماں جو ہے وہ جھوپڑی کے اندر بھی پال کے دکھا دیتی ہے، تنکوں کی جھوپڑی میں۔ ماں تو ماں ہے، اگر کسی کی ماں نہ ہو اس دنیا میں، وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسا کہ زمین آسمان کے بغیر ہو۔ وہ دکھ، وہ درد، وہ غم، وہ باتیں جو ایک بچہ اور ایک اولاد لے کر ماں کو سناتے ہیں، اور بڑی لجاجت کے ساتھ، اور پتہ ہے کہ میری ماں ہے، جس انداز اور جس طریقے سے، اس انداز میں نہ وہ بیوی کو سنا سکتے ہیں، نہ وہ بہن کو سنا سکتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں ہے۔ اور پھر ماں بھی حضرت آمنہ جیسی، اور بیٹا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ جب والدہ دنیا سے چلی گئیں، پھر آپ علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت کے اندر چلے گئے، جناب عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خدا کی قدرت، ابھی 8 سال کے ہی تھے، دادا جان بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ دیکھیں زندگی کو مرحلہ وار کس طریقے سے یہ حکمتیں، یہ باتیں سب اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو، ذرا ہم ان کی زندگیوں کے اوپر بھی، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی زندگی پہ بھی ہم نظر ڈالیں۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے اس دنیا کے اندر آزمایا گیا، اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ حالانکہ آزمایا سب کو۔ ہاں اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب دنیا سے روانہ ہو گئے، پھر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو گئے اپنے چچا جناب ابو طالب کے۔ زندگی کے لمحات گزرتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کر دیا، قرآن جیسی کتاب آپ کو مل گئی، نبوت اور رسالت مل گئی۔
ابھی تک حیات تھے آپ کے چچا جناب ابو طالب۔ چچا کے ساتھ ساتھ ایک غم گسار بیوی، ہم سفر زندگی کا، ہماری پہلی ماں پاک جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری پہلی روحانی ماں طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والی یہ بیوی، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، چچا بھی آپ کے ساتھ، وفادار بیوی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ خداوند قدوس کا کرنا ایسا ہوا، آپ کے چچا جناب ابو طالب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، وہ بھی دار مفارقت دے گئے۔ کچھ وقت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس وفادار بیوی، ہماری پہلی ماں پاک جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہر وقت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے کے اندر ساتھ دیا کرتی تھیں، کبھی بھی آپ کی پیشانی کے اوپر، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر اگر غم کے آثار دیکھتی، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ، فرمایا اللہ کے نبی امام الانبیاء، فرمایا آپ پریشان نہ ہوا کریں، خداوند قدوس آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، سکھ کے اندر، خوشحالی کے اندر، حالات کے اندر سب کوئی نبھاتا ہے، سب کوئی ساتھ ہوتا ہے، لیکن مصائب و امتحانات کے اندر کوئی ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی تو ایسے وقت آ جاتے ہیں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر، ایسے ماحول کے اندر جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، مشرکین مکہ مجھے ستایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، فرمایا مجھے ایک ہی تھی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ جو مجھے تسلی دیا کرتی تھیں، فرمایا جب ساری دنیا نے میرے لیے دروازے بند کر دیے ہر چیز کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے کھول دیے، فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، جب ساری دنیا نے آپ کی، مکہ والے آپ کی تکذیب کر رہے تھے، وہ خاتون تھی واحد جو آپ کی تصدیق کر رہی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ وفا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا پھر بھی آپ علیہ السلام کبھی بھولا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب معراج پر تشریف لے کر گئے، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، امام الانبیاء نے جنت کی سیر بھی کی، جہنم بھی دکھلائی گئی اور بھی عجائبات دکھلائے گئے خداوند قدوس کی قدرت کے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب میں جنت کے اندر پہنچا، میں نے بہت سے محل دیکھے اس جنت کے اندر، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی دیکھا، مجھے دور سے خوبصورت لگ رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے وفادار، آپ کے جان نثار، آپ کے دوست، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ حضرت عمر کو جب واپس آئے بتایا، عمر میں ان آنکھوں سے، نبوت والی آنکھوں سے، جنت کے اندر تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت امام الانبیاء سے فرماتے ہیں حضرت عمر، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول میرے محبوب یہ بھی بتائیں آپ میرے محل کے اندر گئے بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر نے جب پوچھا
پوچھا، فرمایا عمر میرے دل نے تو چاہا میں اندر جاؤں، لیکن عمر میں نے چاہا جس وقت پھر میرے دل کے اندر خیال آیا، فرمایا یہ وہ میرا بیٹا، یہ وہ میرا دوست، یہ وہ میرا فرمایا جان نثار بڑا غیرتی آدمی ہے، میں نے ہو سکتا ہے اس گھر کے اندر فرمایا کوئی حور موجود ہو، مجھے وہ تیری غیرت یاد آ گئی، فرمایا اس وجہ سے میں تیرے گھر کے اندر وہاں محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ تو آپ کے ہی مرہون منت ہے، عمر آپ کے لیے کیا غیرت کرتا، فرمایا جنت بھی ملے گی آپ کی وجہ سے، محل بھی ملے آپ کی وجہ سے۔ پھر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج والی رات ایک سفید موتیوں والا محل دیکھا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ وہ محل ہے۔ امام الانبیاء معراج والی رات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس جنت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے محل کو بھی دکھا دیا۔ یہ امام الانبیاء دیکھ کر آ گئے اپنی آنکھوں سے، دیکھو یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ باتیں موجود ہیں، ہم تو کہتے ہیں، فرمایا دنیا کے اندر زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات میں کبھی کوئی شبہ بھی نہیں آ سکتا۔ امام الانبیاء نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، ہمارے دیکھنے اور سننے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن امام الانبیاء کے فرمان کے اندر کبھی شک آ سکتا نہیں۔ وہ وفادار بیوی دنیا سے چلی گئی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید حالات کے اندر آ گئے۔ جناب چچا جان ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت خدیجہ بھی چلی گئی۔ مشرکین مکہ پہلے دکھ تو دیا کرتے تھے، تکلیفیں تو دیا کرتے تھے لیکن ایک مخالف کی حیثیت سے، مخالفانہ طور پہ، لیکن جس وقت جناب ابو طالب چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مخالفاتانہ نہیں تھا بلکہ وہ جارحانہ تھا۔ اس انداز کے اندر پھر تشدد کے اندر اتر آئے۔ جب امام الانبیاء کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، آپ کی دعاؤں کو دیکھا، ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ذرا آپ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرو، آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آپ آئی نہیں تھے، والدہ بھی چلی گئی تھی، آپ کے دادا جان بھی چلے گئے تھے، فرمایا کہ آپ کے چچا جان بھی اور آپ کی گھر والی بھی دنیا سے یہ بھی چلی گئی، ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا جس وقت اس دنیا کے اندر ایک بیٹا آتا ہے جب وہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو باپ کا نام، باپ کی بات سکھائی جاتی ہے، وہ بیٹا اب کرتا ہے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ فرمایا آپ میرے محبوب تھے، فرمایا جب دنیا کے اندر آپ بولنا شروع کریں تو اب نہیں کہیں، جب بھی بولیں تو رب کہیں، جب بھی بولیں تو رب کا نام آئے، رب کی بات آئے۔ اب بھی میری حکمتیں ہیں، میں نے ان کو بلایا ہے، فکر نہ کریں۔ فرمایا اب وہ کچھ، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کروں گا جو دنیا حیران رہ جائے گی۔ نبی آئے، بہت سارے آئے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دنیا کے اندر آئے، فضیلت مقام کے لحاظ، مرتبے کے لحاظ سے ان کا امتیاز تھا، نفس نبوت کے لحاظ سے سب برابر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، مقام فضیلت مرتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اندر امتیاز تھا، لیکن جو مقام
ملا ہے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی نبی اور رسول کو نہیں مل سکا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر آئے تو نبی ہدایت کے لیے 1,24,000، ان میں سے 313 رسول تھے۔ 313 رسولوں کے اندر پھر 4 رسول جن کا مرتبہ سارے رسولوں سے، سارے نبیوں سے زیادہ، پھر ان 4 میں سے ایک امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ فرمایا جن کا مقام اور مرتبہ سارے نبی، سارے رسولوں، ساری کائنات سے اعلیٰ، اس لیے فرمایا وہ دنیا کے اندر آئے، نبی بن کر آئے، لیکن اپنی اپنی امت کے نبی بن کے آئے۔ جب ہمارے نبی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فرمایا وہ صرف نبی امت کے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ وہ نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ نبی النبیین والمرسلین طٰہٰ و یاسین فیض الامین، اس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہیں تو سارے نبی، سارے رسول نفس نبوت میں سب برابر، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اب جب آپ نے دعا مانگی ہے، میں نے نبیوں کو معراج کرایا ہے جو دنیا کے اندر آئے، کسی کو دنیا کے اندر میں نے معراج کرایا، کسی کو کنویں کے اندر میں نے معراج کرایا، کسی کو چھری کے نیچے، خنجر کے نیچے میں نے معراج کرایا ہے، کسی کو آرے کے اندر چیر کر میں نے معراج کرایا ہے۔ فرمایا کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی کو میں نے معراج کرایا ہے، لیکن سارے کے سارے یہ فرش بری پہ تھے۔ جب آپ کی باری آئی ہے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان نبیوں کے ساتھ، فرمایا آپ کا امتیاز میں نے شان نرالا آپ کو میں نے عطا کیا تھا۔ جب آپ کی باری آئی معراج کرانے کی، فرمایا ہم نے آپ کو فرش زمین پہ معراج نہیں کرایا بلکہ عرش بری کے اوپر معراج کرایا۔ فرمایا اس مقام تک پہنچایا جہاں خداوند قدوس نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ فرمایا جو مخلوقات میں سے آج تک اس سے پہلے کوئی پہنچ بھی نہیں سکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہاں پہنچے جو جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، بس فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا اس سے بھی آگے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مغموم دیکھا، پریشان دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان مسائل میں دیکھا، غم زدہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس غم کو دور کرنے کے لیے معراج پر بلا لیا ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب اب آؤ معراج پہ، ہم آپ کو سیر کراتے ہیں۔ میں نے سیر بہت ساروں کو کرائی ہے، لیکن جو سیر میں آپ کو کراؤں گا ایسی سیر میں نے کسی کو نہیں کرائی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کرائی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی کرائی ہے، وہ آج تک یہ آسمانوں پہ موجود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کرائی ہے، یوسف حسین کو بھی کرائی ہے، ایوب صابر کو بھی کرائی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی کرائی ہے، حضرت یونس کو بھی کرائی ہے، سب نبیوں کو سیر کرائی ہے۔ لیکن آپ کو ایسی سیر کراؤں گا جیسے آپ اس دنیا کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے واحد اور یکتا ہیں، وہ سیر بھی آپ کی ایسی نرالی ہوگی جو آج تک کسی نے ایسی سیر کی ہی نہیں ہوگی۔ وہ واحد ہیں امام الانبیاء۔ ادھر دعا مانگتے ہیں خداوند خند قدوس اس امام الانبیاء کو اس رجب المرجب کے مہینے کے اندر معراج پہ بلا لیتے ہیں۔ وہ دعا کام آ گئی، وہ دعا کام آ گئی۔ معراج آپ کا معجزہ ہے، معراج آپ کا معجزہ ہے، اور معجزے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مختلف نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 معجزات عطا فرمائے ہر نبی کو۔
13 سے اوپر کسی نبی کو معجزات عطا نہیں فرمائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، 12 یا 6 یا کسی کو 4 یا کسی کو 6 یا کسی کو 5، جو بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن وہ سارے کے سارے معجزات جو سارے نبیوں کے اندر علیحدہ علیحدہ تھے، میرے محبوب کے اندر اپنے معجزات اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی آپ کو عطا کیے وہ بھی تھے، اور ان سارے نبیوں کے جو معجزات تھے وہ بھی میرے امام الانبیاء کے اندر موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، ایسے نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ کیا خوب بات کہی ہے، فرمایا یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا، حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ۔ وہ پھونک مارتے تھے تو مٹی کے پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے، مٹی کے پرندے، ہاتھ سے بنائے ہوئے پرندے اڑ جایا کرتے تھے۔ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے، ان کو آسا دیا تھا، فرمایا وہ آسا ید بیضا داری، ہاتھ بھی چمکتا تھا، آسا بھی دیا تھا جو آسا سام بن جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیلیں، لیکن دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ اپنی جگہ پہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی جگہ پہ، موسیٰ کلیم کا معجزہ اپنی جگہ پہ، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ان سب سے بڑھ کر تھے۔ امام الانبیاء نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف حسین ہے، محمد جمیل ہے، ہاں محمد کون ہے؟ جمیل ہے۔ حسن وہ خوبصورتی جس کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش باقی ہو، حسن کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی باقی ہو چیز، لیکن جمال جمیل وہ ہے جس کے اوپر حسن کی انتہا ہو جائے، ہے جمیل وہ جس کے اوپر حسن کی انتہا ہو جائے۔ یوسف حسین، محمد جمیل، یہی وجہ تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کو برداشت نہ کر سکیں۔ ہاتھوں کے اندر چھریاں تھیں، فروٹ تھے ہاتھ کے اندر، وہ کاٹ تو رہی تھیں ان فروٹوں کو، لیکن وہ چھریاں فروٹوں کے بجائے ہاتھوں کے اوپر چل گئیں۔ قطعن ایدیہن، قطعن ایدیہن، احساس بھی نہیں ہوا ہاتھ کٹ گئے، احساس بھی نہیں ہوا کہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں، اتنے حسین اتنے جمیل۔ عزیز مصر کی بیگم نے پھر ان کو کہا، عزیز مصر کی بیگم نے اس مصر کی عورتوں کو کہا کہ دیکھو تم جو مجھے تانا دیا کرتی تھی یہ پاگل ہو گئی ہے، اپنے غلام کے اوپر محبت کے ڈورے ڈالنے لگ گئی ہے۔ کوئی اپنے غلام اور نوکر سے بھی محبت کرتا ہے اس انداز کے اندر، زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن آج دیکھو، فرمایا مجھے کیا ہو گیا، میں نے تو برداشت تو کیا ہے، لیکن تم تو یوسف حسن کو برداشت نہیں کر سکیں، وہ چھریاں تمہارے
ہمارے ہاتھوں کے اوپر چل گئیں۔ حضرت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمیل تھے، وہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے بجائے وہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائیں، صرف ہاتھ کٹائے تھے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر۔ لیکن جس نے میرے محبوب کے جمال جہارا کو دیکھا، فرمایا انہوں نے صرف ہاتھ نہیں کٹائے، فرمایا ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، وہ پہلے ایمان لائے پھر ہاتھ کیا ہوتے ہیں گردنیں کٹوا دیں۔ پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دیں۔ خداوند قدوس کی طرف سے حکم آیا، فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ میرے نبی کی محبت اور اشارے کے اندر گردنیں کٹوانے والے یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ میں اور آپ جنت الفردوس مانگے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ پتہ نہیں فیصلہ میرا تیرا کیا ہو گیا ہوگا، کوئی معلوم نہیں ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے فیصلے بھی ہو گئے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے مالک بھی ہو گئے۔ صرف ایک بات کو نہیں، یہ تو ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی بات، آپ جس کو بھی دیکھیں گے، جو بھی معجزہ پہلے نبی کا پھر میرے نبی کے اندر دیکھیں گے، وہی چیز بلکہ اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کے اندر نظر آئے گی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجب المرجب کے مہینے کے اندر امام الانبیاء کو معراج کی سیر کرائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ آپ بھی مانگ لیں، نبی کی دعا بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے، ثواب مل جائے گا دعا پڑھنے کا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ رجب المرجب اور شعبان المعظم کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمیں پہنچا۔ کتنی بابرکت دعا ہے امام الانبیاء کی۔ امام الانبیاء نے دعا مانگی، اس مہینے کے اندر خداوند قدوس نے عرش بری پہ بلا لیا اپنے محبوب کو، معراج کرا دیا جی۔ اور شعبان کی دعا مانگی تو شب برات دے دی، رمضان کی دعا مانگی تو قرآن دے دیا، سامان ہدایت کا دے دیا، اور ساتھ لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب آنے والا ہے، یہ رجب المرجب جو اب نظر آ رہا ہے، یہ رمضان المبارک کے انتظار کا مہینہ ہے، اور آگے پھر شعبان کا مہینہ رمضان کے اہتمام کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے، اللہ کی عبادات کریں گے، اور رمضان المبارک سے پورے کا پورا فائدہ رمضان کی ہر گھڑی سے ہم اٹھائیں گے، رات ہوگی یا دن ہوگا، جو بھی لمحات ہوں گے اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں گے تو رمضان المبارک کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی کہ پورے یہ مہینہ بھی یوں سمجھے رمضان مبارک کا، اور آگے شعبان کا مہینہ بھی ہمارے ذہن میں ہوگا، رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان تو رمضان ہی ہے، ان مہینوں کے اندر ہمیں تیاری کا ثواب مل جائے گا، ہمارے ذہنوں میں ہوگا رمضان مبارک کا مہینہ تو آنا ہی آنا ہے نا، لیکن ہمیں ثواب مل جائے گا۔ امام الانبیاء اس مہینے کے اندر انتظار شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کا، شعبان کے مہینے کے اندر خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے، روزے رکھ کر
امام الانبیاء سب مہینوں میں سے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رمضان کے استقبال کے لیے رکھا کرتے تھے شعبان المعظم میں، لیکن امت سے فرمایا کہ شعبان المعظم کی پہلی 15 تک روزے جو اہتمام کے لیے رکھنے ہوں تو رکھ لیں، 15 شعبان کے بعد پھر روزے نہ رکھیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر کمزوری نکاہت نہ آ جائے آگے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، چونکہ وہ تو پوری تیاری اور جذبے کے ساتھ رکھنے ہیں۔ رمضان کے روزے جو ہیں وہ جذبے کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔